الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ ابراہیم کی آیات 24-25 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ان آیات میں ایک تمثیل بیان کی گئی ہے۔ ایمان والوں کا انجام بیان کر کے گویا یہ بتایا کہ ان کو یہ سعادت اس لیے حاصل ہو جائے گی کہ ان کے علم و عمل کی بنیاد ایک کلمہ طیبہ ہے۔ کلمہ طیبہ یعنی پاکیزہ بات۔ وہ پاکیزہ بات کیا ہے؟ اسے ہم کلمہ توحید کہتے ہیں، یعنی انسان کا اس حقیقت کا اعتراف کہ اس کائنات کا خالق ایک علیم و حکیم ہستی ہے اور وہ تنہا خالق ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ پاکیزہ ترین بات ہے جو اس دنیا میں کہی گئی ہے۔ اس میں نہ شرک کی آلودگی ہے، نہ مکابرت ہے، نہ انحراف کے داعیات ہیں۔ یہ حقیقت کا کھلا اعتراف ہے۔ انسان اپنے آپ کو جب ایک مخلوق کی حیثیت سے پہچان لیتا ہے اور اپنے خالق کو تلاش کرتا ہے تو انبیاء علیہم السلام کی طرف سے یہ جواب ملتا ہے کہ تمہارا خالق ایک علیم و حکیم ہستی ہے۔ یہ جواب انسان کی فطرت سے جو داعیات پیدا ہوتے ہیں ان سب کا جواب دے دیتا ہے۔ انسان کی تمام احتیاجات اس سے پوری ہو جاتی ہیں۔ انسان کی عقل جن مقدمات کو قائم کر کے سوچنے کی عادی ہے اس کو بھی پورا اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، اور پھر تاریخ کے شواہد پے در پے اس کی تصدیق کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں کے ہاتھ میں اللہ کی کتاب قرآن مجید آ جاتی ہے، جس کو بار بار پڑھ کر، جس پہ تدبر کر کے وہ اطمینان اور یقین کے مراحل طے کرتے رہتے ہیں۔ اس کو بنیاد بنا کر وہ تمثیل قرآن مجید نے بیان فرمائی ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کو ایک درخت کی، ایک پاکیزہ درخت کی مثال سے سمجھو۔ ایک پاکیزہ درخت اپنی جڑیں زمین میں گہری رکھتا ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ اگر کلمہ طیبہ کی بنیاد پر، یعنی اس پاکیزہ کلمے کی بنیاد پر کوئی فکر اور کوئی عمل پیدا ہوگا جس کو کلمہ توحید کہتے ہیں، تو وہ بھی اسی طرح برگ و بار لائے گا۔ قرآن مجید نے بعض دوسری جگہوں پر تمثیل کے پیرائے سے ہٹ کر انہی حقائق کو واضح کیا ہے، جس کی طرف میں بار بار توجہ بھی دلاتا رہتا ہوں کہ ہمارے دین کی بنیاد جس چیز پر قائم ہے وہ انسانی فطرت ہے۔ اس دنیا میں ہر فکر و فلسفہ اتنا ہی صحیح ہوتا ہے جتنا وہ انسانی فطرت سے مطابقت رکھتا ہے، اور اتنا ہی غلط ہوتا ہے جتنا وہ انسانی فطرت سے ہم آہنگ نہیں رہتا۔ یہی معیار ہے کسی چیز کو جاننے، سمجھنے اور اس پر غور کرنے کا۔ تو قرآن مجید نے یہ بتایا کہ یہ دین جو تمہیں دیا گیا ہے یہ کوئی خارج کا حکم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کلمہ طیبہ پر قائم ہے، اور وہ کلمہ طیبہ اپنی جڑیں تمہاری فطرت میں رکھتا ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے۔ اللہ نے اسی پر انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور فرمایا ذالک الدین القیم، یہی دین قیم ہے،
دین اپنی اصل بنیاد کے لحاظ سے فطرت کا الہام ہے۔ میں نے اپنی کتاب میزان کی ابتدا اس جملے سے کی ہے کہ دین اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جو اس نے سب سے پہلے انسان کی فطرت میں الہام فرمائی۔ انسان کی فطرت میں جو کچھ الہام کیا گیا ہے وہ گویا وہ جڑیں ہیں جن پر یہ درخت کھڑا ہوتا ہے، جن پر یہ شجرہ طیبہ برگ و بار لاتا ہے۔ تو فطرت میں اس کی جڑیں نہایت گہری اتری ہوئی ہیں اور پھر اس کے بعد اس سے تنا نکلتا ہے اور اس پر پھول پتے آتے ہیں اور یہ بہار دکھاتا ہے۔ یہ تمثیل ہے۔ فرمایا تھا کہ وہ ایک شجرہ طیبہ کے مانند ہے جس کی جڑیں زمین میں اتری ہوئی اور جس کی شاخیں فضا میں پھیلی ہوئی ہیں، یعنی سدا بہار ہے، اس پر کبھی خزاں نہیں آتی۔ اگر کلمہ طیبہ پر دین اور دین کے علم و عمل کی بنیاد رکھی جائے تو جو برگ و بار پیدا ہوں گے وہ سدا بہار ہوں گے، ان میں ہمیشہ شادابی ہوگی، ان پر کبھی خزاں کا اثر نہیں ہوگا۔ تمثیل کو اس پہلو سے ذہن میں رکھیے اور پھر پورے دین کو جس طرح کہ وہ اللہ کی کتاب میں بیان ہوا ہے، جس طرح کہ وہ سنت کے ذریعے سے پہنچا ہے، ذہن میں لائیے، بالکل یہی تصویر بنے گی۔ یعنی فطرت میں بہت سی چیزیں اجمال کے ساتھ الہام ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ انسان کے اخلاق کی وجود کے تقاضے ہیں۔ انہی کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ احکام دیتا ہے، اپنی شریعت بیان کرتا ہے جس سے پورا دین وجود میں آ جاتا ہے۔ جب ان کو بنیاد سے اوپر تک سمجھ لیا جاتا ہے تو یہ ایک آخری درجے کی ہم آہنگ فکر بنتی ہے، یعنی جس کا ایک ایک جزو دوسرے کے ساتھ بالکل پیوستہ ہوتا ہے اور دکھایا جا سکتا ہے کہ یہ یہاں سے پیدا ہوا ہے، یہ یہاں تک پہنچ رہا ہے۔ اس کے بعد آخر میں یہ کہا تھا کہ یضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون۔ یہ کلمہ طیبہ کی مثال ہے اور اللہ لوگوں کے لیے تمثیلیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں۔ یعنی یہ تمثیلیں اس لیے بیان کی جاتی ہیں کہ یہ انسانوں کو سوچنے کی طرف راغب کریں۔ تمثیل خود علم کا ایک بڑا ذریعہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بھی اختیار کیا۔ علم و دانش میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمثیل ابلاغ مدعا میں ہمیشہ بڑی مؤثر ہوتی ہے۔ انسان مجردات میں گفتگو کرتا رہے تو اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں بھی انسانی ذہن کے لیے قابل فہم نہیں بنتی، لیکن جیسے ہی مثال دے کر اس کو سمجھایا جاتا ہے تو بات دل و دماغ میں اترتی بھی ہے اور انسان اس کو گویا ایک حقیقت کے طور پر دیکھ بھی لیتا ہے۔ چنانچہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے ہاں تو یہ تمثیلیں اس خوبی کے ساتھ بیان ہوئی ہیں کہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام ان کے منہ میں تمثیلوں کی صورت میں ڈالا ہے۔ وہ انجیل میں اس وقت بھی دیکھی جا سکتی ہیں، بڑی بے مثال تمثیلیں۔ تو آخری تنبیہ پر میں نے لکھا ہے، یہ قریش کو متنبہ فرمایا ہے۔ یعنی جب یہ بات کہی کہ اللہ لوگوں کے لیے تمثیلیں بیان فرماتا ہے تو یہاں لوگوں سے مراد اس وقت کے مخاطبین ہیں، ظاہر ہے انہی کی وساطت سے یہ سب چیزیں ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ یہ قریش کو متنبہ فرمایا ہے کہ وہ چیتیں، یعنی بات کو سمجھیں اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اس تمثیل کے ذریعے سے انہیں جن حقائق کی یاد دہانی کرا رہا ہے وہ کیا ہے۔ جب کلمہ طیبہ کی تمثیل شجرہ طیبہ کی صورت میں بیان فرمائی، یعنی یہ جو توحید کا کلمہ ہے یہ ایک پاکیزہ کلمہ ہے جس کی مثال ایک شجرہ طیبہ کی ہے، ایک پاکیزہ درخت کی ہے۔ یہ مثال کن حقائق کی یاد دہانی کراتی ہے؟ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے وضاحت فرمائی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، کلمہ توحید کی تمثیل ایک ایسے درخت سے دے کر قرآن نے ایک حقیقت تو یہ واضح فرمائی کہ اس کی جڑیں انسانی فطرت کے اندر بھی گہری اتری ہوئی ہیں۔ یہ اہم ترین چیز ہے، جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا
کہ اگر کسی چیز کی جڑیں فطرت میں نہیں ہیں تو وہ فکر ہو یا عمل، وہ ایک بیگانہ اور اجنبی چیز ہے، گھورے پر اگا ہوا پودا ہے، جلد یا بتھیر اس کو خود فطرت کا قانون ہی اکھاڑ کر پھینک دے گا۔ چنانچہ دنیا میں جتنے بھی فلسفے اب تک وجود پذیر ہوئے ہیں یا آگے ہوں گے، ان کے لیے معیار یہی ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ ان کی بنیاد انسانی فطرت پر ہے یا وہ انسانی فطرت سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ اللہ اپنے دین کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اس کی نہ صرف یہ کہ فطرت پر بنیاد رکھی گئی ہے، اس کی جڑیں انسانی فطرت میں انتہائی گہری اتری ہوئی ہیں۔ یعنی جس طرح تم اندر دیکھتے جاؤ گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ جو دین اللہ کی طرف سے آ رہا ہے وہ کتنی گہرائی کے ساتھ انسانی فطرت میں اپنی بنیاد رکھتا ہے۔ ایک حقیقت تو یہ واضح فرمائی ہے کہ اس کی جڑیں انسانی فطرت کے اندر بھی گہری اتری ہوئی ہیں، اور ان دلہ بھی یہ سب سے زیادہ قدر و قیمت رکھنے والی حقیقت ہے۔ یعنی یہ کلمہ طیبہ، یہ توحید کا کلمہ، یہ بنیادی بات کہ اس کائنات کا خالق اس سے ماورا ایک علیم و حکیم ہستی ہے، اور وہ ہمارے ساتھ ربوبیت کا، رحمت کا اور غیر معمولی بے پایاں حکمت کا تعلق رکھتا ہے۔ گویا زمین و آسمان میں جو مقام اس کو حاصل ہے وہ کسی اور چیز کو حاصل نہیں۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو ہم مسلمانوں کو تو یہ کلمہ طیبہ میراث میں مل جاتا ہے، اور میراث میں ملی ہوئی چیزوں کی انسان قدر و قیمت نہیں پہچانتا۔ اس کے بالکل برخلاف اگر کوئی شخص فلسفے کی بھول بھلیاں میں الجھ کر زندگی کے کچھ سال بسر کر چکا ہو، اس نے دنیا میں انسانی فکر کے تموجات دیکھے ہوں، تو وہ پکار اٹھتا ہے کہ میرے پروردگار نے ہر بات میں مجھے صراط مستقیم دکھا دی۔ اس وجہ سے زمین و آسمان میں جو مقام اس کو حاصل ہے، اس کلمہ طیبہ کو، وہ کسی اور چیز کو حاصل نہیں۔ دوسری حقیقت یہ واضح فرمائی کہ اس کو انسانی فطرت کے اندر سے بھی برابر غذا اور قوت حاصل ہوتی رہتی ہے۔ جڑیں چونکہ زمین میں اتری ہوئی ہیں تو اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ باہر کی کوئی چیز اثر انداز ہو جاتی ہے، جیسے دین میں کسی بدعت کو آپ داخل کرتے ہیں، کوئی نئی تعبیر کر لیتے ہیں، کسی جگہ غلط تعبیر یا غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو وہ اندر کی جو غذا ہے وہ فوری طور پر رد عمل ظاہر کرتی ہے اگر انسان اپنے آپ کو بیدار رکھے۔ اور اگر باہر کی کوئی غلط چیز نہ آئے تو جو کچھ اوپر ہم دیکھتے ہیں اس کو ایک غذا اور ایک قوت حاصل ہوتی ہے، اور وہ کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ وہ انسانی فطرت سے حاصل ہوتی ہے۔ یعنی چونکہ فطرت سے وہ ہم آہنگ ہے، تو اس لیے فطرت میں جو مقدمات ودیت کر دیے گئے ہیں وہ برابر ظہور کا تقاضا کرتے رہتے ہیں، اور اوپر جب ان کو دین ملتا ہے، پیغمبروں کی ہدایت ملتی ہے، اس شجرہ طیبہ کے وہ برگ و بار ملتے ہیں، تو گویا دونوں کے درمیان وہی تعلق پیدا ہو جاتا ہے جو غذا کا ہمارے جسم سے۔ جب ہم صحیح غذا لیتے ہیں، صالح غذا لیتے ہیں، تو وہ جس طرح جسم کے ایک ایک جزو کے ساتھ ہم آہنگ ہو کے اس کی نشو و نما کا ذریعہ بنتی ہے، اسی طرح یہاں بھی معاملہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ انسانی فطرت کے اندر سے بھی برابر غذا اور قوت حاصل ہوتی رہتی ہے، اور اوپر سے بھی، یعنی چونکہ مثال شجرہ طیبہ کی دی ہے ایک پاکیزہ درخت کی، اور اوپر سے بھی برابر ترشحات، جیسے ہلکی ہلکی بوندا باندی ہوتی ہے، وہ بھی برابر نازل ہوتے رہتے ہیں، جو اس کو ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھتے ہیں۔ اس درخت کی نوعیت یہ ہے، یہ اوپر سے جو ترشحات نازل ہوتے رہتے ہیں، یعنی جیسے ہی انسان دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے تو دنیا کے ماحول میں حقائق پے در پے واضح ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں انفس میں بھی دکھاتا ہے اور آفاق میں بھی دکھاتا ہے۔ یہ وہ ترشحات ہیں، بوندا باندی ہے، یہ بارش ہے جو ہوتی رہتی ہے، تو اس سے یہ درخت پھلتا ہے، پھولتا ہے اور سرسبز و شاداب ہوتا ہے۔ تیسری حقیقت یہ واضح فرمائی کہ اس کی برکات ابدی اور دائمی ہیں۔
یہ فرمایا تھا نا کہ توتی اکلہا کل ہینم بیزن ربہا، یعنی وہ اپنے پروردگار کے اذن سے اپنا پھل ہر فصل میں دیتا رہتا ہے، کسی فصل میں بھی اس پر خزاں کے اثرات نہیں آتے، اس کی برکات ابدی اور دائمی ہے، اس کا فیض ہمیشہ جاری رہتا ہے، جس کے سینے میں یہ نور موجود ہے وہ ہمیشہ آسودہ اور شاد کام رہتا ہے، یعنی وہ نور اندر موجود ہے، وہ روشنی ہے۔ دنیا میں طوفان، برق و باراں، آندھی، سرسر سب آتی ہیں، حالات، مصائب، تکلیفیں یہ سب حملہ آور ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ نور اگر اندر موجود ہے، یعنی ایک پروردگار پر ایمان، ایک خالق پر ایمان، ایک زندہ اور قائم ہستی پر ایمان، ایک ایسی ہستی پر ایمان کہ جس کو میں اپنا سمجھ کر اس سے بات کر سکوں، وہ میری احتیاجات پوری کرے، میں اس سے دعائیں کر سکوں، میں اس کا سہارا لے سکوں، یہ انسان کو ہمیشہ شاد کام رکھتا ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو اس آیت کی تمثیل میں پوشیدہ تھیں، ان کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب اس کے مقابل میں ایک دوسری مثال دی ہے، فرمایا کہ یہ تو کلمہ طیبہ یعنی پاکیزہ کلمے کی مثال تھی، شجرہ طیبہ سے دی گئی، پاکیزہ درخت سے، جڑیں زمین میں گہری اتری ہوئی، شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ، اور اس کے مقابل میں کلمہ خبیثہ کی مثال ایک شجرہ خبیثہ کی ہے، یعنی توحید کیا ہے؟ ایک کلمہ طیبہ، ذات باری ایک علیم و حکیم ہستی کا انکار کیا ہے، ایک کلمہ خبیثہ۔ اسی طرح توحید کو بظاہر مان کر اسے شرک سے آلودہ کرنا یہ کلمہ خبیثہ ہے۔ اس کو قرآن مجید نے یہاں اسی تعبیر میں بیان فرمایا، اور اس کے مقابل میں کلمہ خبیثہ میں نے لکھا ہے یعنی کلمہ شرک اور اس پر مبنی عقائد و نظریات۔ یہاں چونکہ تقابل اصلاً شرک اور توحید کا ہو رہا ہے تو اس لیے یہ دوسری مثال بیان فرمائی۔ کلمہ خبیثہ کی مثال ایک شجرہ خبیثہ کی ہے، کلمہ طیبہ کی مثال پاکیزہ درخت کی تھی، اور یہ شجرہ خبیثہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ میں نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے یعنی ایسے درخت کی، شجرہ کیا ہے؟ درخت، یعنی ایسے درخت کی جو جھاڑ جنکار کی قسم کا ہے۔ سارے درخت اپنے تنے، اپنے پتوں، اپنے برگ و بار، اپنے پھول پھر کے لحاظ سے طیب نہیں ہوتے، جھاڑ جنکاڑ بھی ہوتے ہیں، دیکھ کر وحشت آتی ہے، ایسے بھی ہوتے ہیں۔ یعنی ایسے درخت کی جو جھاڑ جنکاڑ کی قسم کا ہے، اس میں نہ پھل آتا ہے، نہ پھول نکلتے ہیں، نہ اس کے سائے میں بیٹھ سکتے ہیں، نہ اپنے لیے کوئی غذا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو شجرہ خبیثہ کی مثال دی ہے، یہ شجرہ خبیثہ کی وضاحت ہے۔ جھاڑ جنکار قسم کا درخت ہے، کانٹے ہی کانٹے ہیں، اور کوئی چیز بھی حاصل نہیں ہوتی اس سے۔ استاذ امام کے الفاظ میں گویا ایک خود بخود اگ گیا ہے، کسی نے اس کو اہتمام کے ساتھ نہ کاشت کیا نہ اس کی پرداخت کی۔ ایک خود خاردار، کانٹے ہی کانٹے، بدبودار، بے فیض و بے ثمر جھاڑی ہے، اس کو شجرہ خبیثہ کہیں گے۔ جس کو ہاتھ لگائیے تو اس کے کانٹے ہاتھوں کو زخمی کریں، چکھیے تو اس کی تلخی سے زبان اینٹھ جائے، پاس بیٹھیے تو اس کی بو سے قوت شامہ معوف ہو کے رہ جائے۔ تو یہ مثال دی ہے کہ ادھر ایک شجرہ طیبہ ہے جس کو دین کے طور پر اس پروردگار نے بیان فرمایا، اور دوسری جانب اس کے مقابل میں جو عقائد و نظریات ہیں وہ گویا ایک شجرہ خبیثہ ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ یہ شجرہ خبیثہ جس کی مثال دی ہے اس کی کیا نوعیت ہے؟ تو کہا کہ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار،
جو زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جائے۔ شجرہ طیبہ کی مثال یہ تھی کہ اس کی جڑیں زمین میں گہری اتری ہوئی ہیں۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اس بات کا بیان ہے کہ وہ فطرت کے اندر اپنی گہری جڑیں رکھتا ہے۔ جب کوئی علم یا کوئی عمل فطرت سے ہم آہنگ نہیں ہے، اس کی بنیاد فطرت پر قائم نہیں کی گئی، وہ فطرت میں اپنی جڑیں نہیں رکھتا، تو اس کو بس ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ جیسے تھوڑی سی مٹی کہیں پڑی رہ جائے تو وہاں پر بھی کوئی درخت، کوئی جھاڑی اگاتی ہے، اس کی جڑیں نیچے نہیں جاتی۔ زمین کے اوپر سے جب چاہیں آپ اٹھا لیں اور اٹھا کر پھینک دیں۔ تو جو فکر اور جو عمل کی صورتیں اس کلمہ طیبہ کے مقابل میں وجود میں آئی ہیں وہ بالکل ایسی ہیں۔ ما لہا من قرار، اس کو کوئی ثبات نہ ہو۔ ایسی درخت کی مثال کہ جس کو جب چاہیں ایک ہوا کا جھونکا آئے تو اٹھا کے پھینک دیں۔ اس کی وضاحت میں بھی میں نے جو حاشیہ لکھا ہے وہ سن لیجئے۔ مطلب یہ ہے کہ کلمہ شرک کی کوئی بنیاد نقل و فطرت کے اندر ہے، نہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں۔ دو ہی چیزیں ہیں جن سے کوئی فکر جنم لے سکتا ہے۔ عقل و فطرت کے اندر کوئی چیز موجود تھی، ہم نے اس کو دریافت کر لیا، جیسے کہ مادے کے اندر جو چیزیں تھیں ان کو سائنس دریافت کرتی ہے تو ایک دنیا پیدا ہو جاتی ہے۔ علم اور فکر کی بنیادیں فطرت میں ہیں، وہاں اس کو تلاش کیجئے، مل جائیں تو پھر وہ ایک حقیقی چیز ہوگی۔ کلمہ شرک کی کوئی بنیاد نقل و فطرت کے اندر ہے، نہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں۔ اس سے آگے بڑھ کر اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے جو علم ہمیں دیا ہے اس میں کوئی بات بیان ہو گئی ہے۔ یہ گویا ایک خودرو جھاڑی ہے، خود بخود اگی ہوئی۔ یہ گویا ایک خودرو جھاڑی ہے جو زمین کے اوپر ہی اوپر ہے، نہ اس کی کوئی گہری جڑ ہے، نہ فضا کی بلندی نے اس کو قبول کیا ہے، یعنی اوپر کی فضا بھی اس کو نشو و نما نہیں پانے دے رہی۔ اسے کوئی اکھاڑنا چاہے تو اوپر ہی سے اکھاڑ کر پھینک سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید جب شرک پر گفتگو کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کسی بڑے استدلال کی ضرورت نہیں محسوس کرتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی اس کی دلیل نہیں ہے، یہ تم نے اپنی طرف سے ایک چیز گھڑ لی ہے، یہ تمہارا اپنا وہم ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، یہ سب محض باطل ہے، ایک لمحے کے لیے بھی تم اس کے لیے استدلال نہیں کر سکتے۔ تو یہاں اسی کو تمثیل سے سمجھا دیا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ۔ ایمان والوں کو اللہ اسی محکم بات سے یعنی اسی کلمہ توحید سے، اس بات سے کہ اس کائنات کا تنہا خالق وہی ہے جو علیم و حکیم ہستی انبیاء کے ذریعے سے ہمیں بتائی گئی ہے۔ ایمان والوں کو اللہ اسی محکم بات سے دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی میں ثبات عطا فرمائے گا۔ اگر ایک درخت کی جڑیں زمین میں گہری اتری ہوئی ہیں تو اسی کو دوام حاصل ہوگا، وہی آندھیوں اور طوفانوں کا مقابلہ کر سکے گا۔ چنانچہ توحید جتنی دل و دماغ میں راسخ ہوگی اتنا ہی انسان اپنے آپ کو اوہام سے محفوظ رکھے گا، پھر اس کو دائیں بائیں کی آنے والی ہوائیں کبھی متاثر نہیں کرتی۔ میں نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ دنیا میں وہ فکر و عمل کی ہر پریشانی اور سرگرانی سے محفوظ رہیں گے۔ دنیا میں فکر کے معاملے میں بھی اور عمل کے معاملے میں بھی پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں، کوئی نیا استدلال سامنے آ جاتا ہے، کوئی نئی چیز ایجاد ہو جاتی ہے، کوئی سوال پیدا ہو جاتا ہے، یہ پریشانیاں آتی رہتی ہیں، یہی امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ چیزوں کو بالکل غیر مشتبہ کر دیا ہو، بلکہ جیسے کہ سیدنا مسیح کے رفع کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے معاملے کو مشتبہ کر دیا۔ وہ مشتبہ کیوں کی جاتی ہیں چیزیں؟ بعض یعنی جو لازمی چیزیں وہ واضح کر دی جاتی ہیں محکمات کی صورت میں، بعض چیزیں مشتبہ رکھی جاتی ہیں، ان میں انسان کا اصلی امتحان ہوتا ہے، وہ کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔ علم کے لحاظ سے اگر کوئی اشتباہ ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے کیسی جدوجہد کرتا ہے، اس میں فیصلہ کرنے کے لیے کیا اصول سامنے رکھتا ہے، اس میں اگر اس کے باطن میں تقوی کی کوئی رمق موجود ہے تو کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔
تو اشتباہات خود اپنے اندر بڑا علم کا خزانہ رکھتے ہیں۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین، دین میں بہت سی چیزیں بالکل متعین ہیں، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، بینہما مشتبہات، درمیان میں کچھ گرے ایریاز ہوتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ انسان یہاں کیا رویہ اختیار کرتا ہے، تو فرمایا کہ اس میں تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے بچنے کی کوشش کرو۔ یہ چیز خود انسان کو بہت سے حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرماتی ہے، اس کا ذریعہ بنتی ہے، تو انسان پریشانی سے بچتا ہے اور سرگردانی سے محفوظ رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ راستہ جب نظر نہیں آتا تو دائیں کبھی انسان دیکھتا ہے، کبھی بائیں دیکھتا ہے، یہ سرگردانی بہت سے لوگوں کے لیے حادثہ بن جاتی ہے، لیکن توحید کا کلمہ اگر دل و دماغ میں اتر گیا ہے، اور یہ بنیادی بات کہ میرا ایک پروردگار ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، یہ انسان نے مان لی ہے، تو سرگردانی آئے گی، پریشانی پیدا ہوگی، لیکن انسان محفوظ رہے گا اس کے اثرات سے، اور آخرت میں یعنی دنیا میں یہ حاصل ہوگا، اور آخرت میں بغیر کسی حیرانی اور سراسیمگی کے ٹھیک اس منزل پر پہنچ جائیں گے جس کے لیے سرگرم سفر رہے، ان کے پائے استقلال میں یہاں اور وہاں کوئی لغزش نہیں آئے گی۔ دنیا میں اگر اس کلمے پر جیے ہیں، اس کے ساتھ زندگی بسر کی ہے، تو آخرت میں بھی جو صورتحال ہمیں اللہ کی کتابوں سے معلوم ہوتی ہے، جب وہ پیش آ جائے گی، جس کو بڑی پریشانی سے تعبیر فرمایا ہے، انسانوں کے لیے پہلا مرحلہ ایک سخت مرحلہ ہوگا، لیکن کلمہ توحید انسان کے لیے نور بن جائے گا، اور وہ اس منزل کو بھی آسانی کے ساتھ طے کرے گا، اور جو اس کے لیے ہدف ٹھہرایا گیا ہے وہ وہاں پہنچ جائے گا۔ ایمان والوں کو اللہ اسی محکم بات سے دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی میں ثبات عطا فرمائے گا۔ دنیا کی زندگی میں سرگردانی اور پریشانی نہ علم میں پیدا ہوگی نہ عمل میں، یعنی آئے گی، لیکن یہ کہ انسان محفوظ رہے گا، اور آخرت میں اس کی منزل اس کے سامنے ہوگی، اور وہ پورے اطمینان کے ساتھ اٹھے گا، اور جب اسے اٹھایا جائے گا تو اس وقت کی جو کیفیت ہوگی، جو محشر کا سما ہوگا، وہ اسے ہراساں نہیں کرے گا، بلکہ اس کی راہ بالکل واضح ہوگی۔ جیسے آپ کسی ہجوم میں جا اترتے ہیں اور بڑے اہتمام کے ساتھ دائیں بائیں سے پروٹوکول کے لوگ راستہ صاف کر دیتے ہیں، یہی صورت اس وقت بھی اس کے سامنے ہوگی۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور جو اپنی جان پر ظلم کرنے والے، یہ ظلم کا لفظ عربی زبان میں اور قرآن مجید میں دو پہلوؤں سے استعمال ہوتا ہے، ایک ظالم لغیرہ ہی کے معاملے میں، جیسے ہم دوسروں پر کوئی ظلم کرتے ہیں، اور ایک ظالم لنفسہ ہی کے معنی میں، یعنی جب انسان کوئی غلط علمی رائے یا غلط عمل اختیار کر کے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، تو یہاں یہ اس دوسرے مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ اور جو اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں ان کو اللہ منزل سے بھٹکا دے گا، ان کو اللہ منزل سے بھٹکا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے اس سے کہ اللہ منزل سے بھٹکا دے گا، انسان کو یہ سزا اس دنیا میں یا آخرت میں ملے۔ میں نے لکھا ہے یعنی ان کے کسی عمل کو نتیجہ خیز نہیں ہونے دے گا۔ اللہ کے بھٹکانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ان کے کسی عمل کو نتیجہ خیز نہیں ہونے دے گا، ان کی ہر صحیح رائے گاہ جائے گی۔ جو کچھ وہ کریں گے اس کلمے کو چھوڑ کر، وہ بظاہر اچھا بھی لگ رہا ہوگا تو یا دنیا میں رائے گاہ ہو جائے گا یا آخرت میں رائے گاہ ہو جائے گا، اور وہ بالکل نامراد ہو کر رہ جائیں گے۔ آیت میں لفظ ظالم لنفسہ ہی کے معنی میں ہے۔ قرآن میں شرک کو اسی بنا پر ظلم عظیم کہا گیا، یعنی شرک میں انسان کسی دوسرے پر ظلم نہیں کرتا، وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، چنانچہ اسی معنی کو پیش نظر رکھ کر شرک کو ظلم عظیم یعنی بڑا ظلم کہا گیا ہے۔ قرآن میں شرک کو اسی بنا پر ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ یہاں بھی ظالمین سے مراد وہی مشرکین قریش ہیں جو سورہ کے مخاطب ہیں۔ تو فرمایا کہ جو اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں ان کو اللہ منزل سے بھٹکا دے گا۔ اللہ اپنے علم و حکمت کے مطابق جو چاہے کر گزرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنا رکھے ہیں اور اس کی حکمت جن چیزوں کا تقاضا کرتی ہے وہ تو ملحوظ رہتے ہیں،
لیکن باغ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ انسان اگر اس قانون کے مطابق غلط راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کا قانون اس کو لے جا کر کسی گڑھے میں پھینک دیتا ہے، اور اگر وہ صحیح راستے کا انتخاب کرتا ہے تو اللہ ہی کے قانون حکمت کے مطابق اس کو راستے کی توفیق حاصل ہوتی ہے، اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اس کے لیے راہیں کھلتی ہیں اور وہ سیدھا منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔